السلام علیکم۔ یہ ایک بھائی صاحب نے میسج کیا ہے کہ اگر کسی کا والد فوت ہو جائے تو اسلحہ جو پسٹل ہے یا کوئی اور اسلحہ ہے تو اس کا جو لائسنس بنا ہوا ہے وہ اس کے وارثان کے نام پہ یا اس کے بیٹے یا کسی اور کے نام پہ کیسے ٹرانسفر ہوگا، یہ طریقہ کار بتا دیں۔ تو اس کا طریقہ کار بالکل سمپل ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی چیز ہے، اگر کوئی کسی کا والد فوت ہو جائے، جو مطلب کہ جو مالک ہے کسی بھی چیز کا، اگر وہ فوت ہو جائے، جو اس کے پیچھے جو اس کے وارثان بچتے ہیں، جو اس کے جو بیٹے ہیں یا کوئی اور ان کا رشتہ دار ہے جو بھی ہے، جن کا فرسٹ جو وہ حق ہوتا ہے، تو ان کے نام پہ جو چیز ٹرانسفر ہوتی ہے اس کا طریقہ کا تمام تر جو چیزیں وہ سیم ہے۔ اس کے لیے جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ آپ کو تمام تر ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ تقریباً سیم ہے۔ جیسا کہ اگر آپ نے کوئی گاڑی یا کوئی موٹر سائیکل یا کوئی زمین آپ نے ٹرانسفر کرانی ہو، اگر حتیٰ کہ آپ نے کسی اپنے جو فوت شدہ جو بندہ ہے اس کے اکاؤنٹ سے پیسے بھی لینے ہو اس کے وارثان نے، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایک جو ہے نا وہ لیگل پروسیس ہے۔ اور لیگل پروسیس کیا ہے کہ اس کے لیے آپ کو FRC سرٹیفکیٹ بنانا پڑتا ہے، یعنی کہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، جس میں تمام فیملی ممبر کے اس جو مرنے والا بندہ ہے اس کے جتنی اس کی پیچھے بچی ہوئی فیملی ہے، جو اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، ان تمام کی لسٹ ہوتی ہے وہ، اور پھر اس کا جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ، اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو شناخت ہے، اس کی جو ID کارڈ ہے، کچھ اس طرح جو بھی شناخت ہے وہ، اور پھر جو اس کا جانشینی سرٹیفکیٹ جسے ہم سکسیشن سرٹیفکیٹ بولتے ہیں، جو کہ نافذہ سے ایشو ہوتا ہے۔ اگر نافذہ سے نہیں ہوتا تو پھر آپ کورٹ بائی کورٹ بھی وہ لے سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ باقی تمام چیزوں کا پروسیس ہے، موٹر سائیکل ٹرانسفر کرانے کا، گاڑی کا، یا کوئی زمین ٹرانسفر کرانے کا، یا بینک سے پیسے نکلوانے کا، اسی طرح سیم پروسیس جو ہے وہ اسلحہ لائسنس کے لیے بھی ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کا باپ فوت ہو گیا ہے تو اس کا جو لائسنس تھا وہ اگر کسی بیٹے نے اپنے نام پہ کروانا ہے یا بیٹی نے اپنے نام پہ کروانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو اپنے والد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، ان کا جو شناخت یعنی کہ ان کا جو ID کارڈ ہے وہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو FRC اور پھر آپ کو عدالت سے یا نافذہ سے جانشینی سرٹیفکیٹ چاہیے۔ اور جانشینی سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو جو فار ایگزامپل کسی کے 2-3 جو ہے نا بیٹے ہیں، اب ان میں سے کسی ایک کے نام پہ جو اسلحہ لائسنس کو ٹرانسفر ہونا ہے، تو باقی جو فار ایگزامپل اگر 3 ہے تو اگر باقی جو 2 جو اس کے بچے ہیں ان کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ بنے گا کہ ہاں جو یہ اسلحہ لائسنس ہے یہ ہم اپنے بھائی کے نام پہ، اگر میرے والد صاحب کا تھا تو یہ اسلحہ لائسنس ہمارے بھائی کے نام پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، بل ان باقی 2 بچوں کی طرف سے یہ ایک ایفیڈیوٹ آ جائے گا۔ تو یہ تمام تر ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے کے نام پہ، جس بچے کے نام پہ وہ اسلحہ لائسنس ٹرانسفر ہوگا، وہ اسلحہ لائسنس کی جو رولز ہیں جو 2023 کے، اس کے اوپر پورا اترتا ہو، اس کے جو معیار ہے، جو اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ تمام اس کے پاس پوری ہونی چاہیے، جو اس کے ریکوائرمنٹس ہیں ان کے اوپر پورا اترتا ہونا چاہیے۔ وہ ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں کہ جس کے نام پہ اسلحہ لائسنس ٹرانسفر ہونا ہے اس کی عمر 20 سال ہونی چاہیے، پھر اس کے پاس پاکستان کا جو شناختی کارڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کی شناخت ہونی چاہیے، اس کا پنجاب کا ڈومیسائل مطلب جس بھی وہ پروونس کا ہے اس کے پاس ڈومیسائل ہونا چاہیے، وہ ایک ٹیکس پیئر ہونا چاہیے، اس کا نام جو کسی مقدمے میں نہیں ہونا چاہیے، کسی جو ہے نا کورٹ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، کسی عدالت کے اگینسٹ، یعنی کہ اس کو کسی عدالت کے پاس سے اس کو کوئی سزا نہیں ملی ہونی چاہیے، اور پھر اس بندے کا تعلق کسی ایسی جماعت سے نہیں ہونا چاہیے جو پاکستان میں جو بین ہو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں، کسی ایسی جماعت کا ممبر نہ ہو۔ تو پھر یہ جب تمام تر ڈاکومنٹس جو میں نے پہلے آپ کو بتایا، والد صاحب جو فوت شدہ ہے اس کے جو ڈاکومنٹس، اس کے ساتھ ساتھ جس کے نام پہ ٹرانسفر ہونا اس کے یہ تمام ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتا دیے۔ یہ ساری چیزیں اکٹھی کرنے کے بعد پھر آپ اپنے جو متعلقہ اتھارٹی ہے، جیسے اگر کسی کا پنجاب کا لائسنس تھا تو وہ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو اپلیکیشن دے گا۔ یہ تمام چیزیں یہ آن لائن ہی ہوگی، آنے والے چند دنوں میں ایک پورٹل جو ہے لانچ کیا جا رہا ہے، تو اسی کے تھرو آن لائن ہی یہ بھی ساری جو ہے نا وہ ہوگی، تو وہاں پہ جو ہے نا یہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر اگر کسی کا کسی دوسرے پروونس کا، تو اپنی متعلقہ جو ہے وہ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ جو ہے وہ جو اتھارٹی ہے اس کو جو ہے اپلیکیشن موو کرے گا، یہ تمام ڈاکومنٹس لگانے کے بعد۔ اچھا، یہاں پہ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ایک اور جو کوشچن بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جو فوت شدہ ہے اس کا جو بیٹا ہے، جو اس کے وارثان، اس کا جو ان کی اگر عمر جو ہے وہ 20 سال سے کم ہے تو پھر یہ کیسے ٹرانسفر ہوگا ان کے نام پہ؟ تو اس کو جو 20 سال سے جو کم عمر ہے اس کو جب تک وہ 20 سال کا نہیں ہو جاتا اس کو اتنی دیر تک ویٹ کرنا پڑے گا،
اس کے درمیان جو اگر 2 3 4 سال کا گیپ آتا ہے تو اس کو اس گیپ کے اندر وہ جو لائسنس ہے وہ سسپینڈ رہے گا. لیکن جیسے ہی جو اس کا جو فوت شدہ کا جو وارثان ہے پیچھے وہ 20 سال کی ایج کو پہنچے گا تو وہ اپلیکیشن دے گا, اپلیکیشن فائل کرے گا سیم ڈاکومنٹس کے ساتھ, اور تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جو لائسنس ہے اس کے نام پہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا. اچھا, یہاں پہ ایک مزید یہ بھی چیز ہے کہ جو لائسنس وہاں پہ مطلب کہ ٹرانسفر ہوگا تو اس کا طریقہ کار جو ہے نا وہ کیا دوسرے مطلب اس میں جو ٹیکس لازمی ہے تمام چیزیں, تو اس کے لیے یہ نہیں ہے جسٹ یہ کہ اس کو ایف بی آئی جو ہے وہ فائل ہونا لازمی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو اگر کسی بندے کا ایسا کوئی کیس ہے تو یہ میں نے آپ کو ڈاکومنٹس بتا دیے ہیں, طریقہ کار بھی بتا دیے ہیں. آنے والے دنوں میں جو ایپ لانچ کی جا رہی ہے, پورٹل لانچ کیا جا رہا ہے, تو آن لائن انشاءاللہ ہو جائے گا. تو آپ کو اس وقت بھی اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا کہ جب پورٹل لانچ ہو جائے گا. تب تک کے اللہ حافظ, السلام علیکم.